وبرکاتہ الحمدللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد والصلاة والسلام علی خیر العباد الذی اخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، انسان کی زندگی کا ایک سادہ سا مقصد ہے، ایک سمپل سا نسخہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بیان کیا۔ وہ کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جن و انس کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مقصد اور کوئی نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے تمہیں زندگی دی، اس زندگی کی نعمت سے تمہیں سرفراز کیا۔ جب تک یہ نعمت زندگی کی باقی ہے، اللہ کی عبادت ہوتی رہے، یہی مقصد ہے۔ اور اس اللہ کی عبادت کو، جو اعمال ہم اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر ادا کرتے ہیں، ان تمام کے تمام اعمال کو نیکی کہا جاتا ہے، عمل صالح کہا جاتا ہے۔ تو گویا اس سے کیا چیز سمجھ آتی ہے؟ یہی چیز ہمارے پلے پڑتی ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد نیکی کرنا، عمل صالح کرنا۔ عمل انسان جو بھی کام کرتا ہے، میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، میں زبان چلا رہا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو سن رہا ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال ہیں۔ یہ اچھے اعمال ہیں جو ہم مجلس میں اللہ کے نام کی اس مجلس میں بیٹھ کر کے جو اعمال ہم یہ کر رہے ہیں، یہ اچھے اعمال ہیں، اس لیے انہیں عمل صالح کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری طرف ایسی اعمال کے جن کے کرنے سے یا تو اللہ نے روکا ہوا ہے، یا جن کے کرنے سے لوگ جو ہے آپ کو برا سمجھتے ہیں، ایسے اعمال ہیں جو اسلامی قوانین کے خلاف ہیں، اسلام کی روح کے خلاف ہیں، ایسے اعمال کو برے اعمال کہا جاتا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام کے اندر میرا موضوع ٹوٹی پھوٹی جو چند باتیں جس کے اوپر میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ جو ہم نیک اعمال ٹوٹے پھوٹے سے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کرتے ہیں، یا جو ہمیں کرنے چاہیے، یا جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ نیک اعمال، ان کی اہمیت و ضرورت کیا ہے، وہ کتنے اہم ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر ہم یہ جانیں گے کہ اگر ہم نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ سے ہم جو وعدہ کر کے آئے ہیں، اللہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیری بندگی ہوگی، تیری عبادت ہوگی، نیک اعمال سارے تیرے واسطے ہوں گے۔ جو ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، اگر ہم وہ نیک اعمال کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ کیا ہو، اس کا ثمرہ، اس کا ہمیں بینیفٹ کن چیزوں کے ذریعہ سے اللہ ہمیں دیتا ہے، دنیا کے اندر کس طرح ملتا ہے، اور جب ہم دنیا چھوڑ کر کے آخرت کی طرف موو کر جائیں گے، اللہ کے اس جو ہے جہان کی طرف کے جس کے بارے میں فرمایا دار الحیوان، وہی حقیقی رہنے کی جگہ ہے، جب اس کی طرف ہم موو کر کے جائیں گے تب ہمیں کیا فائدہ ملے گا۔ تو گویا تین اس کے حصے ہو گئے۔ سب سے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں کہ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں، عمل صالح جنہیں کرنے کا اللہ نے ہمارے لیے جو ہے حکم صادر کر کے رکھا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس کی اہمیت جب ہم قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو سب سے پہلی چیز ہمارے سامنے آتی ہے،
اللہ کے قرآن سورۃ المؤمنون کے اندر فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. فرمایا اے رسولوں کی جماعت. اللہ نے عام مومنین کو یہاں مخاطب نہیں کیا بلکہ اللہ نے خطاب کیا کن سے؟ یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، اللہ نے جو تمہارے لیے آسمان سے اتارا ہے ان میں سے صرف طیبات کھاؤ. اور آگے فرمایا وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور اعمال بے شمار ہو سکتے ہیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، لیکن تمہارے اس جسم سے 6 فٹ کی باڈی سے نکلنے والا ہر عمل تمہیں اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نیک ہو. حتی الوسع، تمہیں نیکی کی کوشش کرنی چاہیے. وہ عمل دیکھیں نا، یہ نیکی، اس کی اہمیت کو جب ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس کی اہمیت کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، جو سب سے پہلی چیز یہ ایسا عمل ہے کہ اس روئے زمین پہ اللہ نے جتنی بھی ہستیاں پیدا کی، جتنے بھی اللہ نے جو ہے اس روئے زمین کے اوپر مخلوقات پیدا کی، سب سے اعلیٰ مخلوق کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا اے رسولوں کی جماعت، تم نے جب اپنی زندگی کے اندر عمل کرنا ہے تو عمل صالح کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے. جس کام کا حکم اللہ نبیوں کو صادر فرما رہے ہیں، جس کام کے کرنے کا اللہ نبیوں کو کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل کو چھوٹا عمل نہیں ہے، وہ بڑی اہمیت کی حامل کوئی چیز ہوگی جس کے کرنے کا حکم اللہ انبیاء کو صادر فرما رہے ہیں. انبیاء کے لیے خصوصی طور پہ اور ہمارے لیے عمومی طور پہ یہی حکم ہے کہ ہم نے اللہ کی اس دی ہوئی نعمت زندگی کے اندر اعمال کب کرنے ہیں تو اعمال صالحہ کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر کے اوپر اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر زندگی اور موت کا سلسلہ بنایا. اللہ پہلے انسان کو پیدا کرنے کے بعد جو ہے زندہ کرتا ہے، اس میں روح پھونکی جاتی ہے، انسان دنیا میں آتا ہے، زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے، اللہ کی طرف سے منادی آ جاتا ہے، آجا اب تیرا رب تجھے بلا رہا ہے. یہ اللہ نے جو سلسلہ بنایا ہے، اس زندگی اور موت کے درمیان جو وقت ہے اللہ نے وہ کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ اللہ آزما سکے اپنے بندوں. آزمائش کے لیے اللہ نے یہ وقت بنایا ہے، یہ وقت رکھا ہے. حقیقت کے اندر ہمیں جو دیکھنے میں ہو سکتا ہے بہت بڑا وقت لگتا ہو، 60 سال 70 سال 80 سال یا زیادہ سے زیادہ 100 سال، ہم اسے بہت بڑا زمانہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک جو وقت کی تقسیم ہے اس حساب سے یہ بڑا تھوڑا سا وقت ہے، یہ بڑا قلیل سا وقت، قلیل سی مدت. چونکہ ہمارے ذہن چھوٹے ہیں نا، ہماری سوچنے کا دھارا، ہمارے سوچنے کا معیار چھوٹا ہے، ہم چھوٹے چھوٹے انسان ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہ وقت بڑا لگتا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک یہ چھوٹ، اسی لیے تو اللہ کے قرآن نے بار بار جو ہے دنیا کی زندگی اور اس کی حقیقت کو جب بیان فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی کھیل ہے، دنیا کی زندگی ایک تماشا ہے، یہ تھوڑا سا وقت ہے. کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، وہ اللہ کے بندوں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہ جیسے مسافر ہوتا ہے، جس طرح مسافر کے پاس اس کا سفر قلیل ہوتا ہے، تھوڑا وقت ہوتا ہے، تمہارے پاس بھی یہ وقت بڑا تھوڑا ہے. اللہ اس کو تھوڑا سا وقت گن رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ واقعتاً بہت بڑا وقت نہیں ہے، یہ چھوٹا سا ایک جو ہے وقفہ ہے، ہم یہاں سٹے کر رہے ہیں. یہ کتنا وقفہ ہے؟ جتنی دیر میں کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ امتحان دیتا ہے. یہ دنیا کی زندگی یہ ایک جو ہے آزمائش ہے. اللہ کا قرآن فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا کیوں؟ تاکہ یہ بندہ زندگی کو لے کر کے جب اس دنیا کے اندر آئے اچھے عمل کرے. اللہ ان اچھے اعمال کی بیس کے اوپر فیصلہ کرے یہ بندہ اچھا تھا یا نہیں اچھا تھا. اگر وہ دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اعمال کرے گا تو بندہ اچھا ہے، اگر دنیا میں رہتے ہوئے وہ عمل صالح نہیں کرتا تو فیصلہ کیا ہوا؟ اس امتحان کا ریزلٹ کیا نکلا؟ بندہ اچھا نہیں تھا. تو اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا تاکہ جو ہے ہم بندوں کو دیکھ سکیں اچھے کون سے ہیں، برے کون سے ہیں، تاکہ اچھوں کو جنت دی جا سکے، بروں کو جہنم کے اندر پھینکا جا سکے. تو اس چیز کی ججمنٹ، اس کے لیے جو بیس ہے وہ عمل صالح ہے. اتنی اہم چیز ہے، اس کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے. آپ جانتے ہیں روز قیامت میزان لگے گا، میزان کے اندر عملوں کو تولا جائے گا، پھر پتہ چلے گا کھوٹا کون تھا، کھرا کون تھا، عمل صالح کس نے کیے، اچھے اعمال کر کے کون آیا ہے، اور اللہ کے احکام کی جو ہے دھجیاں اڑا کر کے آج کون آیا ہے. تب فیصلے ہونے. بنیاد یاد رکھیے عمل صالح.
नेकियों की बुनियाद के ऊपर। आज हम नेकियों को ना हकीकत के अंदर आपको बताता हूं, कोई इतना खास दरकोरे इतना नहीं जानते, हम इतना खास इन्हें कुछ समझते नहीं हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी एक जो मेजर रीजन मेरे सामने आई है, जो मैं समझता हूं अपने नाक़स से फहम के मुताबिक, वो ये है चूंकि हमें नेकियों के मुताल्लिक अभी तक फैसला होता कभी कहीं जो है नजर नहीं आया। हमें रुपया पैसा बहुत अच्छा लगता है, हमें इसकी तरफ जो अट्रैक्शन फील होती है, हम इसकी तरफ दौड़े जो है चले जाते हैं। वजह क्या है? क्योंकि हमें पता है फुला बंदे के पास 1 करोड़ रुपया था, उसने इतनी प्यारी कोठी खड़ी की। किसकी बुनियाद के ऊपर? पैसे की बुनियाद के ऊपर इतनी बड़ी कोठी खड़ी की, उसकी बरादरी के अंदर बल्ले बल्ले हो गए। फुला बंदे के पास पैसे थे, उसने अपना स्टेटस बनाया, उसने अपना वकार बनाया, इलाके में अपनी उसने वाह वाह और बल्ले बल्ले बनाई, उसका पूरा इलाके के अंदर मुकाम बना। उसी मुकाम को लेकर के वो इलेक्शन पे खड़ा हुआ, उसके बाद वो जो है एमपीए बना, एमएनए बना, वो आगे से आगे बढ़ता चला गया। किस चीज की बेस के ऊपर? रुपया पैसा, इसकी बेस। क्योंकि ये जो करेंसी है ना रुपया पैसा, इसमें डॉलर है, पाउंड है, इसकी चमक और इस चमक के फायदे हमें अपनी जाहिरी आंख से नजर आ रहे हैं। इस वजह से हम इसकी तरफ दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं। हम फिर नहीं देखते हम जायज कर रहे हैं, नाजायज कर रहे हैं, हलाल कर रहे हैं, हराम कर रहे हैं, अपने जो है बहनों का हिस्सा खा रहे हैं, बड़ों का हक खा रहे हैं, जो है यतीमों का माल, हम दौड़ते चले जा रहे हैं। क्यों? हमें जाहिरी तौर पे उसके फायदा और नुकसान जो है नजर आ रहा है। नेकी का चूंकि अभी तक जाहिरी तौर पे इस दुनिया के अंदर हमने उस तरह से इसका अजर मिलता हुआ नहीं देखा, हमने अपनी हकीकी आंख से, तो हम जो है इस बात पे तो हमारा ईमान है कि हम ईमान बिल गैब, आखिरत के दिन के ऊपर ईमान रखते हैं और रखना भी चाहिए। लेकिन हकीकत के अंदर सच्ची बात है हम उस तरह ईमान नहीं रख पा रहे कि जिस तरह रखना चाहिए। अगर हमें वाकयातन पता हो एक दिन ऐसा आएगा, मिजान लगेगा, नेकियां तोली जाएंगी, नेकियों की बुनियाद पे फैसले होंगे, अच्छों को अच्छा अजर मिलेगा, बुरों को उसकी बुरी सजा मिलेगी। और जो है जब हमें वाकयातन ये यकीन हो, अल्लाह की कसम, फिर दुनिया का माल इंसान के आगे माना नहीं रखता। इंसान फिर दुनिया के लिए इतनी कोशिशें नहीं करता कि अपनी नेकियों को छोड़ करके दुनिया की तरफ भागता चला जाए। कितने ही लोग आपके इस इलाके के अंदर, मुआशरे के अंदर ऐसे हैं, इधर से मस्जिद से अजान लगती है, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, वो नहीं जाते, सारी सारी जिंदगियां नहीं जाते। वजह क्या है? वो कहते तो है हम आखिरत के दिन पे ईमान रखते हैं, लेकिन अपने दिल से जो हकीकी माना में जिस तरह ईमान होना, सिर्फ जुबान से कह लेते हैं लेकिन दिल से उसकी तस्दीक नहीं करते। यही वजह है कि उन्हें उनका दिमाग ये सिग्नल नहीं देता, उन्हें उनका ब्रेन ये सिग्नल पास आउट उनकी तरफ नहीं करता कि तूने इस दुनिया को छोड़ करके एक दिन अल्लाह के हुजूर पेश होना ही होना है, मिजान लगना ही लगना है, अल्लाह ने पूछना ही पूछना है। ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम, अल्लाह आदम के बेटे के कदमों को हिलने भी नहीं देगा जब तक के उससे जो है चंद बेशुमार हदीस है जिनमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ अमाल के मुताल्लिक का फरमाया, अल्लाह कदम को हिलने भी नहीं देगा जब तक इसके मुताल्लिक, उसके मुताल्लिक, इसके मुताल्लिक पूछना है। अल्लाह ने पूछना है, सवाल करना है। तो हमने ये आज सीख करके जाना है, मैंने और आपने, हम सब ने, कि नेकी, हम बार बार सुनते हैं, रोजाना सुनते हैं, ये काम नेकी का है, ये अमले साले है, ये अच्छा काम है, इससे फायदा होता है, इसमें आखिरत का फायदा है, तो हमने उसे हकीर नहीं समझना। और उसके बाद याद रखें नेकियों की अहमियत के हवाले से अगली बात, नेकी से अगर आप दूर रहे ना तो आप खसारे ही खसारे में हैं। आप दुनिया में रहते हुए जो अगर आपको पैसा नहीं मिलता, जाहिरी लिहाज से खसारा है लेकिन हकीकी खसारा नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा नहीं कमा पा रहे, या आपके बच्चे जो है आपकी एक ड्रीम जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर नहीं पढ़ पा रहे, तो जाहिरी तौर पे आपको खसारा नजर आ रहा है, लेकिन हकीकी माना में जो आखिरत के खसारे के साथ उसका इतना कोई खास ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर आप नेकियों के हवाले से खसारे में चले गए, उस तरह नेकियां नहीं कर रहे जिस तरह करनी चाहिए, तो हकीकी लिहाज से वो खसारा है कि जिसकी भरपाई जब उस खसारे का हमें पता चलेगा तो हम नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ने फरमाया ना सूरत अल असर के अंदर, फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनू व आमिलुस सालिहात। जमाने की कसम, सारे के सारे इंसान, यहां अल्लाह ने जमी इंसानों का तज़किरा किया, फरमाया सारे के सारे इंसान खसारे में है, हर्फ इस्तिस्ना ला करके कुछ लोगों को अलहदा कर दिया, फरमाया इल्ला लजीना आमनू
سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور ایمان کے بعد نیک عمل کیے، وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ تو اس کا آپ مفہوم مخالف کیا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال نہیں کرتے یا نیک اعمال کو اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح سمجھنا چاہیے، اتنی انہیں وقت اور ویلیو نہیں دیتے، تو پھر کیا ہے؟ ہم ایک خسارے کے اندر، ہمارا ڈیفیسٹ ڈے بائی ڈے بڑھتا رہتا ہے اور بڑھتا ہی جاتا ہے۔ یہ خسارہ ایسا ہے کہ جس کی بھرپائی ہم روز قیامت نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ چیز بھی سمجھنے والی ہے کہ نیک اعمال کو کرنا انسان کو خسارے سے بچاتا ہے۔ خسارہ کون سا؟ آخرت کا خسارہ، وہی اصل خسارہ ہے۔ اگر کوئی اس خسارے کے اندر مبتلا ہو گیا تو اسے اس کے خسارے سے کوئی نکال نہیں سکے گا۔ دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اگر ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں تو اس کے اس دنیا کے اندر کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ پاسبلٹی جو ہم رب کے قرآن کو جو ہے پڑھ کر کے سیکھ کر کے سمجھے ہیں، یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں جن چیزوں کے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہ فائدے ہمیں نیک اعمال کی وجہ سے دنیا میں ہی مل جائیں گے۔ وہ سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو کہ صحیح البخاری کے اندر ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه۔ فرمایا جس نے میرے ولی کے ساتھ بغض رکھا، اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے اس بندے کے لیے، سچا ولی۔ اور ساتھ ہی ولیوں کا جب تذکرہ کیا، ساتھ ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتلا دیا کہ بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ جس عبادت کی وجہ سے ہوتا ہے وہ فرض عبادت ہوتی ہے۔ مطلب اللہ کے ولیوں کا تذکرہ، ساتھ ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال کا تذکرہ کر کے بتلایا کہ لوگوں یاد رکھو اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ جو عمل صالح کرتا ہے، جو کہتے ہیں نہ نیتی نہ قضا کیتی ساڑی پڑھی پڑھائی۔ عبادتیں تو دل کا نام ہے، ہم جو ہے اپنی ظاہر سے عبادت کر کے کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح فرمان کی روشنی میں وہ ولایت کے درجے پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ تو دوسری چیز جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ پہلا فائدہ، فرض کو ادا کر کے، فرائض کو ادا کر کے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کا قرب کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا قرب، آج ہم دنیا کے اندر خوش تھوڑا سا نا سوچے اس چیز کو، جو ہے ہم دنیا میں خوش ہوتے ہیں کسی بڑے کا قرب حاصل کر کے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سیکیور فیل کرتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم بڑے محفوظ ہیں۔ کیوں؟ ہمارے اوپر فلاں جو ہے بڑے کا ہاتھ ہے، وہ چونکہ اس دنیا کے اندر بڑے عہدے والا، بڑے سٹیٹس والا، بڑے مقام والا، بڑے وقار والا، اس لیے ہم بڑے سیکیور ہوتے ہیں۔ دن رات ہم جو ہے پھر بدماشیاں کرنے سے بھی نہیں کتراتے، کیونکہ ہمارے اوپر کسی بڑے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اگر انسان کو پروٹیکشن کے لیے اللہ کا قرب مل جائے تو دنیا کے کسی معاملے کے اندر انسان پریشان ہو سکتا ہے، چاہے کسی بھی حوالے سے آپ اس کی بڑی تفصیل کر سکتے ہیں۔ ہر معاملے کے اندر انسان کامیابی کے ساتھ جو ہے سرفراز ہوتا ہے جب اس کو اللہ کا قرب مل جائے۔ تو اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے؟ نیک اعمال میں سے، عبادات میں سے، جب فرائض کا بندہ جو ہے خیال رکھتا ہے اس کے ذریعے سے بندے کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ فرائض کو ادا کرتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور دو صورتیں ہوتی ہیں، آپ جو ہے کسی بڑے بندے کی مجلس میں جا کر کے بیٹھتے ہیں تو آپ اس کے قریب ہو کر کے بیٹھتے ہیں، آپ اس کے قریب ہو گئے، آپ کو اس کا قرب مل گیا۔ اور دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے کہ آپ اتنا اس کے پاس جاتے ہیں، اتنا اس کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں کہ وہ آپ کو پہچاننے لگ جاتا ہے، اور اس کی اور آپ کی جو ہے دلی ایک جو ہے تعلق، دلی ایک کیفیت اور محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب بندہ اپنے فرائض کو بڑھوتری دے کر کے نوافل کی طرف آتا ہے، اور نوافل کی برکت سے اللہ بندے کو اپنے اتنا قریب کر لیتے ہیں کہ اللہ بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے۔ اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت مل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کب ہمیں پتا چلے گا؟ جب ہم اللہ کو امپورٹنس دیں گے۔ میں اب بات کر رہا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں بتلا رہا ہوں کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ جو ہے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے مجھ سمیت بہت سارے بندے ایسے ہوں جو اسے جو ہے ایک نارمل سی جو ہے فیلنگ کے طور پہ، پھر کیا ہے اللہ کے قریب ہو جائے انسان، پھر کیا اگر اللہ محبت کرنے لگ جائے؟
یہ کیوں آتی ہے سوچ؟ یہ ذہن کے اندر سوچ کیوں آتی ہے؟ وہ جلال ہمارے دماغوں پہ کیوں نہیں بنتا جو اللہ کی ذات کے تذکرے کی وجہ سے بننا چاہیے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی امپورٹنس، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنا جلال والا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اور کس لحاظ سے خالق ہے، اس نے اس دنیا کو پیدا کیا، کس کس طرح کی تخلیقات ہیں، اس کی کریشنز میں کیا کیا چیز آتی ہے۔ جب ہم اللہ کی امپورٹنس، اللہ کتنا بڑا ہے، اس کی ذات کے اوپر، اس کی جو ہے ہم صفات کے اوپر غور کریں گے تو اللہ کی قسم پھر پتا چلے گا کہ اللہ کی ذات، اس کا قرب کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، آپ کو سر راہ بازار میں چلتے ہوئے کوئی بندہ مل جاتا ہے اور آپ اس کے ساتھ جو ہے بات چیت کرتے ہیں، گفت و شنید ہوتی ہے، آپ جو ہے ایک کیجول نارمل طریقے سے اس سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی جگہ، آپ اپنی۔ بعد میں جب پتا چلتا ہے آپ کو، یار وہ جو بندہ آپ کو ملا تھا اس کی اس دنیا کے اندر بڑی پہنچ ہے، وہ فلاں جو ہے ادارے کا سی ای او ہے، یا فلاں جو ہے بہت بڑے ادارے کو رن کرتا ہے، یا اس کی جو ہے پہنچ پورے پاکستان کے ہر جو ہے بیوروکریٹ تک ہے۔ جب آپ کو بعد میں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو، پھر کہ ہوئے ہوئے پہلے وہی بندہ تھا، اس کی وہی دو آنکھیں تھیں، وہی اس کے کان تھے، وہی سب کچھ تھا، آپ کو اس کی جو ہے اہلیت کا نہیں پتا تھا، آپ کو نہیں پتا تھا وہ کتنا جو ہے اوپر کا بندہ ہے، کتنا پہنچا ہوا ہے، اس کی پہنچ کہاں تک ہے۔ تو آپ اسے نارمل جس طرح عام انسانوں کے ساتھ بندہ رویہ اختیار کر، اس کے ساتھ بھی ویسا۔ لیکن جب آپ کو پتا چل گیا کہ وہ کتنا اعلیٰ انسان ہے، بعد میں جب آپ کی اس کے ساتھ ملاقات ہوگی زندگی میں کسی بھی موڑ پہ آپ دوبارہ اگر اسے ملتے ہیں تو آپ کے سوچنے کا دھارا بدل چکا ہو، آپ اسے بڑی امپورٹنس دیں گے، آپ اسے بڑی عزت دیں گے۔ اسی طرح اللہ کی قسم ہم اپنے رب کو عزت کیوں نہیں دے پا رہے؟ ہم اپنے رب کے ساتھ کیوں نہیں جڑ پا رہے؟ جب بتلایا جاتا ہے رب بندے کو قریب کر لیتا ہے، رب بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، تو ہمارے ذہن پہ یہ چیزیں، یہ دلائل، یہ جو ہے قاطع دلائل ہمارے ذہنوں پہ وار کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں اللہ کا جلال اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے ذہنوں کے اندر ہونا چاہیے۔ تو ایک کام یہاں کرنے والا یہ ہے، اپنی زندگی سے نا یہ جو مصروف ترین زندگی ہم نے بنا کر کے رکھی ہے، تھوڑا سا وقت نکالا کریں اور اپنے رب کو پہچانیں، چاہے وہ رب کے قرآن کی آیات کو پڑھ کے، ان کا ترجمہ پڑھ کے، احادیث کے اندر جہاں اللہ کا تذکرہ ہے، یا اس کے بعد اللہ کی آپ مخلوقات دنیا میں پھر کر کے دیکھیں کہ اللہ نے کیا کیا چیز کس کس طرح پیدا کی، ہم اس کے مقابلے میں کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں رکھ کے نا اپنے ذہن کے سامنے جو ہے اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کریں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ رب کا قرب کیا ہے، رب کی محبت کیا ہے۔ یہ چیز حاصل کس طرح ہوتی ہے؟ نیک اعمال کے کرنے سے۔ اس کی جو ہے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگلا فائدہ اس کا جو ہے کہ بندہ جب اعمال صالحہ کرتا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی اسے مل جاتی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدے کرو، اللہ کی عبادت کرو، نیک کام کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ تو کیا چیز سمجھ آئی؟ دنیا کی جتنی کامیابیاں ہیں جن کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، میں اپنا بزنس سیٹ کر لوں، میں یہ کام کر لوں، میں اپنے بچوں کو فلاں فلاں اداروں کے اندر داخل کروا لوں، وہاں سے انہیں کامیاب کروانے کے بعد فلاں ادارے کے اندر بھرتی کروا لوں، اتنی میرے گھر کے اندر جو ہے میرے بچوں کی انکم ہونی چاہیے، اتنی میری ہے، میری بیوی بھی میرا ساتھ دے، ہم جو ہے ایک پراپر ورکنگ فیملی بن جائیں، اتنا کمانے لگ جائیں، ہم کامیاب۔ یہ ہم نے اپنے ذہنوں میں سوچ کر کے اپنے اپنے الگ الگ ہر بندے کے معیار ہیں، کوئی ذمہ دار ہے وہ اس کے جو ہے وہ الگ اس کی سوچیں ہیں، الگ کامیابی کا معیار ہے، اگر کوئی استاد ہے اس نے اپنی پوسٹنگ جو ہے ایک خاص معیار تک سوچ کر کے رکھی ہے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے حقیقی کامیابی یہ ہے کہ تم اللہ کے آگے جھکو، رکوع کرو، سجدے کرو، نیکیوں کے کام کرو، اللہ کو راضی کر لو، یہی در حقیقت کامیابی ہے۔ یہ تمہیں پتہ تب چلے گا جب کل اللہ کے دربار میں کھڑے ہوگے، پتہ چلے گا نیکیاں کم ہو گئیں، جو ہے گناہ زیادہ ہو گئے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں تو ناکام ہو گیا، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، یہاں تو کوئی ایک نیکی بھی نہیں دیتا، یہاں تو کوئی رشوت بھی نہیں چلتی، یہاں تو کوئی سفارش بھی کام نہیں آ رہی، یہاں تو کوئی کسی کی نہیں سنتا، ہر بندہ کہہ رہا ہے جس کے پاس میں جاتا ہوں نفسی نفسی، چل پڑے ہو جا، مجھے تو اپنی پڑی ہے، تو اپنے مسئلے لے کر کوئی نیکی نہیں، چلا جا چلا جا، رب نفسی۔ تب پتہ چلے گا کہ اصل کامیابی کیا تھی، حقیقی کامیابی
اللہ کی قسم حقیقی کامیابی یہ ہے بندہ نیک اعمال کے ذریعے سے اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ اور اس کے بعد اگلا فائدہ اس دنیا میں رہتے ہوئے یاد رکھیں، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ کئی مرتبہ ہم یہ سوچتے ہیں، میں تو اکثر سوچتا ہوں یار ایمان زیادہ کیسے ہوتا ہے، ایمان کامل کیسے ہوتا ہے، یا جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ مسلمان، کیونکہ ہر بندہ تو مومن نہیں نہ ہوتا۔ اللہ کے قرآن نے تذکرہ کیا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کہا تھا آمنا، ہم ایمان لائے۔ اللہ کے قرآن نے کہا نہ کہو تم ایمان لائے، تم ابھی ایمان نہیں لائے، ایمان تمہارے دلوں میں بھی داخل تک نہیں ہوا۔ تو ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا، یاد رکھیں، یہ عموم خصوص من وجہ ہے۔ تو دیکھیں، ایک بندہ جو مومن ہے، وہ مسلمان ہے، مومن نہیں ہے، وہ سوچے کہ میں ایمان کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ تو ایمان کو حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ جس کو مل چکا ہے، اس کے اندر وہ اضافہ کر سکتا ہے، جس کے اضافہ ہے وہ اس کو درجہ کمال تک پہنچا سکتا ہے۔ اس کا ذریعہ جو اللہ کے قرآن نے ہمیں بتایا، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اور ان نیک اعمال کی وجہ سے اللہ اس بندے کی رہنمائی ایمان کی طرف کر دیتے ہیں، ایمان کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں۔ بندہ جس نے ایمان لائے، ایمان کا دعویٰ کر لیا سب سے پہلے، اور اس کے بعد نیک اعمال کیے، نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے ایمان کے اندر اور اضافہ کر دیتا ہے، یا جس طریقے سے اسے ایمان مل سکتا ہے، یا بندے کی رہنمائی ایمان کے اس راستے کی طرف اللہ کر دیتا ہے کہ جس راستے کے اوپر چلتے ہوئے اللہ کی جنت کا بندہ مہمان بن سکتا ہے۔ ایسی جنتیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یعنی کہ ایمان لانے کے بعد، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد نیک اعمال ایسے ہیں، اگر آپ کی ایمان کے اندر کوئی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، کوئی کمی، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہو جاتا ہے۔ ایمان ہم نے جو ہے اللہ پہ ایمان، یہ ساری چیزیں ہم اپنی زبان سے ادا کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارا ایمان کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس ایمان کی اس حالت کو اوپر اٹھانے کے لیے، اس کے گراف کو بلند کرنے کے لیے عامل الصالحات، نیک اعمال کرنے پڑیں گے تو ہمارا ایمان جو ہے بلند ہو جائے گا، اللہ ایمان کی طرف ہماری رہنمائی کر دیں گے۔ اور اس کے بعد ہمارے ہاں دنیا میں تقریباً ہر بندہ اس بات سے پریشان رہتا ہے، یار آج بڑی مہنگائی ہے، رزق کی وجہ سے ہم بڑا پریشان ہیں، بڑے ہم جو ہے تنگی کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے اس کا بھی حل بتلا دیا، وہ نسخہ بھی آپ کو دیتا چلتا ہوں۔ سورۃ حج آیت نمبر 50 کے اندر اللہ نے فرمایا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے، ان کے لیے سب سے پہلا انعام تو یہ اس آیت کے اندر جو اللہ نے فرمایا، اللہ ان کے لیے اپنی مغفرت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے، اور دوسرے نمبر پہ ان کے لیے اس دنیا کی زندگی کے اندر رزق ہے۔ اب رزق تو بہت اللہ ہر انسان کو دیتا ہے، چاہے وہ کوئی نیک ہے اسے بھی دیتا ہے، چاہے کوئی بدکار ہے اسے بھی دیتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں کریم کا لفظ لفظ یہاں اللہ نے ادا کیا، یہاں اس کا اضافہ ہے، فرمایا رزق کریم، عزت والا رزق۔ رزق سب کو ملتا ہے، کوئی ناچ کر کے کما لے اسے مل جاتا ہے، کوئی اگر جو ہے جس بھی راستے سے وہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے جائے، رزق اسے کم یا زیادہ ملتا رہتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اس کے لیے جو اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے، فرمایا رزق کریم، اسے باعزت روزگار اللہ دے دیتا ہے۔ جو روزگار اللہ عطا فرمائے گا، جو رزق اللہ عطا کرے گا، اس کے اندر حرام کا شائبہ نہیں ہوگا، مطلب اللہ پاک رزق اسے دے گا، اس کے اندر بے برکتی نہیں ہوگی، اللہ برکت والا رزق دے گا۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں کہ انسان کے گھر کے اندر ایسا رزق آئے کہ جس کے کھانے کے بعد انسان غنی ہو جائے، اس کے دل کے اندر آپ نے ایسے بھی لوگ اس زمانے کے اندر دیکھے ہوں گے، کروڑوں روپے ان کے گھروں میں ہر ماہ آ رہے ہیں، اتنا رزق اللہ کی طرف سے برس رہا ہے، لیکن وہ رزق کریم نہیں ہے، جس کی بنیاد پہ وہ روتے رہتے ہیں، مارے گئے، لٹ گئے، بڑی پریشانی یار، مہنگائی بڑی ہے، حکمران کھا گئے، لٹ گئے، ہمارے بچے ہم پریشان بہت ہیں، ہمارے جو ہے اخراجات پورے نہیں ہوتے، روتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رزق کریم نہیں ہوتا، اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ یقین کریں، آزما کر کے دیکھ لیں، آپ کی زندگی اگر نیکیوں سے دور ہے نا، آپ کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہوگا۔ آپ کو جو ہے اپنے رزق کی تلاش میں، یا جو آپ کو رزق مل رہا ہے جس طریقے سے مل رہا ہے، وہ آپ کو سکون نہیں دے رہا۔
آپ اپنے کاروبار سے، اپنے جو ہے اپنی مصروفیات سے اللہ کے لیے وقت نکال کر کے نیک اعمال کرنا شروع کر دیں، دیکھیے آپ کی زندگی میں سکون کس طرح ہوگا۔ جو آپ کو اللہ دے گا نا، جتنا بھی دے گا، بے شک تھوڑا بھی دے گا، اللہ اس کے اندر عزت رکھ دے گا، سکون رکھ دے گا۔ حدیث بھی موجود ہے ابن ماجہ کے اندر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اپنی مصروفیات کو اللہ کے لیے سمیٹ لیتا ہے، اللہ اس کی زندگی کی جو ہے مصروفیات کو سمیٹ دیتا ہے اور اپنی طرف جو ہے اللہ اس کو متوجہ کرتا ہے، بندہ اللہ کی طرف آتا ہے، اس کے لیے اس کے پاس وقت ہوتا ہے۔ اور جو بندہ اپنی مصروفیات کو جو ہے اللہ کے لیے نہیں سمیٹتا، ان کو بکھیر دیتا ہے، فرمایا اللہ اس کے کاموں کو اسی طرح بکھرا رہنے دیتے ہیں، پھر اس بندے کے پاس اللہ کی طرف آنے کے لیے وقت، جب بھی پوچھو وقت ہی نہیں یار، کیوں؟ رزق کما رہا ہوں، رزق کے پیچھے، بچوں کے مستقبل کے پیچھے دوڑا جا رہا ہوں ہر وقت، کیوں؟ اللہ نے اس کے کاموں کو جو بکھیر دیا اور اس کو مشغول کر دیا ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے، اللہ آپ کی ساری ذمہ داریوں کو اپنے سپرد کر لے گا۔ اگر اللہ کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو پریشانیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، رزق کریم سے ہم سب جو ہے محروم ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد اگلا فائدہ، اگر آپ اور میں نیک اعمال کرتے ہیں، ہمارے ان نیک اعمال کی برکت سے اللہ ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ نے مشہور واقعہ سورۃ کہف کے اندر سن کر کے رکھا ہوگا، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بستی سے گزرتے ہیں، بستی والوں سے سوال کرتے ہیں کھانا دے دو، بہت بھوک لگی ہے، نہیں دیا تو بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، بستی چھوڑ کر کے جانے لگتے ہیں۔ راستے میں دیکھتے ہیں ایک دیوار گر رہی ہے، تو حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لگا کر کے اس دیوار کو تعمیر کر دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے برانگیختہ ہوئے، او اللہ کے بندے، تو یہ بستی والے عجیب لوگ تھے، کھانا مانگا ہمیں کھانا نہیں دیا، اور دیوار تو نے گرتی ہوئی دیکھی، تو نے دیوار کو سیدھا کر دیا، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، بڑی عجیب بات کی ہے۔ بہرحال آگے قصہ ہے، تو اس قصے کا اختصار یہ ہے کہ بعد میں حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وجہ بتلائی کہ اس دیوار کو کیوں جو ہے تعمیر کیا گیا۔ اس وجہ میں سے جو ہے وہ وجہ یہ تھی کہ فَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کے جو ہے والدین وہ نیک تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرآن نے ان کی کسی نیکی کا تذکرہ نہیں کیا، فرمایا ابوہما صالحا، ان کے والدین نیک تھے، ان کے والدین کی نیکی کا صلہ ان کی اولاد کو ملا کی صورت میں اللہ نے ان کے خزانے کو محفوظ فرمایا، تاکہ جب بڑے ہوں گے اس دیوار کو جو کھولیں گے اور اپنا خزانہ اپنی جو ہے جوانی کی حالت میں لے لیں گے۔ تو اگر آپ اور میں نیک اعمال کرتے ہیں، فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہماری جو ہے نسلوں کی ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے حفاظت کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ نیک اعمال اس طرح ہوں کہ جس طرح انہیں کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز، نیک اعمال ہمارے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو ہمارے معاملات کی اللہ اصلاح کر دیتا ہے، جیسے سورہ محمد کے اندر اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اللہ نے بھیجا ہے اس کی تصدیق کی، فرمایا اس ایسے بندے کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ان کی برائیوں کو معاف کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے معاملات کی اللہ اصلاح کر دیتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر آج کتنے ہی معاملات ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں، پریشانی۔ آج ہم نا اکثر ایسے گھر یا ایسے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، لوگ بتلاتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں، دیکھ کر کے نا ہم چکرا جاتے ہیں، یار یہ کیسے، اس کی کیا سولوشن ہونی چاہیے۔ گھروں کے اندر آج اتنی دراڑیں ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، اتنی عجیب عجیب صورتحال آج ہمارے گھروں کے اندر بن چکی ہے، جو ہے ہماری کس وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، نیکیوں کی جو ہے شناسائی اور نیکیوں کے قریب نہ آنے کی وجہ سے ہمارے گھر آج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، ہمارے کاروبار دیکھیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ یعنی کہ عمومی طور پہ اور اجتماعی طور پہ، مجموعی طور پہ حقیقی بات یہ ہے کہ ہم اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، ہمارے معاملات بکھر چکے ہیں۔
اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے معاملات بکھر جائیں، جو ہے سنور جائیں اور سمٹ جائیں، اس کا واحد حل یہ ہے اپنی زندگی کا نا جائزہ لیجیے، ہم کس ڈگر میں جا رہے ہیں، اللہ کیا کہتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اس معاملے میں اللہ کا حکم کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اس معاملے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی کو از سر نو تعمیر کرنے کا وقت ہے، اللہ کی قسم۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں جو ہے نئے سرے سے استوار ہوں اور سارے کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، تو اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات نیک اعمال کی صورت میں جوڑ لیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے معاملات اللہ کے سپرد ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد اگلی چیز کہ نیکی کرنے سے، اگر انسان نیکی کرتا ہے تو اسے دنیا کے اندر جو ہے کیا فائدہ ملتا ہے۔ انسان جب اس دنیا سے جا رہا ہوگا نا، جو سب سے بڑا فائدہ جو ہمیں ہماری سمجھ میں آنا چاہیے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے جس کے متعلق، انسان جب اس دنیا سے جا رہا ہوگا اس کا خاتمہ خیر پہ ہو جائے گا۔ فرشتے بشارتیں سنا رہے ہوں گے، فرشتے اسے سلام علیکم طبتم اس طرح کے ترانوں سے محظوظ فرما رہے ہوں گے۔ اللہ کا قرآن اس بارے میں اعلان کرتا ہے، فرمایا ان الذین قالوا، جن لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس کے اوپر پکے رہے، کس چیز کے ساتھ؟ نیک اعمال کے ساتھ۔ ظاہری بات ہے لا الہ الا اللہ ہر انسان کہہ لیتا ہے، اس کے اوپر پکی کیسے رہا جا سکتا ہے؟ اپنے اعمال کے ذریعہ سے۔ ثم استقاموا، پھر وہ اس کے اوپر استقامت اختیار کرتا ہے، استقلال کا پہاڑ بن جاتا ہے۔ اللہ قرآن فرماتے تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ فرمایا جب اس کا آخری ٹائم، اس کے متعلق مفسرین لکھتے ہیں کہ جو اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ تنزل علیہم الملائکہ، یہ اس وقت اللہ نازل کریں گے کہ جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ایسے فرشتوں کو نازل کرتے ہیں جو آ کر کے کہتے ہیں اللہ تخافوا، ساری زندگی اللہ کے لیے گزار دی، اب خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت یہ آواز لگتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تیرے نیک اعمال کی وجہ سے تجھ سے بڑا خوش ہے، بڑا راضی ہے۔ اس وقت یہ آواز لگتی ہے۔ اللہ قرآن کہتے ہیں، فرشتے آ کر کے کہتے ہیں اللہ تخافوا، خوف نہیں کرنا، غم نہیں کرنا، خوش ہو جاؤ، یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے، کس چیز کی؟ بالجنت التی کنتم توعدون، اس جنت کی کہ جس کے جنت کے بارے میں دنیا کے اندر تم اپنے گھر میں موجود تھے، تم رب کے قرآن کو پڑھا کرتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھا کرتے تھے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے جس کی تمہیں بشارت دی گئی تھی، یہ وہی جنت ہے جس کو تم آج حاصل کرنے جا رہے ہو۔ تو نیک اعمال کرتے ہیں تو ہمارا اس دنیا سے خاتمہ خیر کے اوپر ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آخرت کے اندر اختصار کے ساتھ اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہوں، یہ چند باتیں ہیں جو سننا بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر ہم آخرت کے اندر جو ہے اس کے فوائد کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہے فائدہ آخرت میں پہلی گھڑی کون سی ہے؟ قبر کی گھڑی۔ قبر کے اندر ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا نیک اعمال کا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المیت یسیر الی القبر فیجلس الرجل صالح فی قبرہ غیر فزع ولا معشوف، مرنے والا جب قبر میں جاتا ہے اگر وہ نیک ہوگا، فرمایا اپنی قبر میں اس طرح وہ بیٹھا ہوگا اسے کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ یا کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نیک آدمی قبر کے اندر قبر کے عذاب سے، قبر کی پریشانیوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ تو نیک آدمی قبر میں اس کی حالت کیا ہے؟ دوسری حدیث اگر ہم پڑھ کر کے سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر میں جب نیک آدمی کو اٹھایا جائے گا نا، اسے ایسے لگے گا کہ جیسے سورج ڈھل رہا ہے۔ وہ پوچھیں گے من ربو کا، وہ کہے گا ٹھہر جا۔ یہ ہے نیک آدمی جو قبر میں اپنی نیکیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ کہیں گے من ربو کا، ٹھہر جا ٹھہر جا، میری عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، مجھے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینے دے۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے نمازوں کی عادت ہے، نیکیوں کی عادت ہے، تو پھر قبر میں یہ ہوگا۔ اگر نہیں ہے تو پھر جب کہا جائے گا نا من ربو کا، ہاں لا ادری، دنیا میں کہتے تھے ایک رب ہے، ہم نے بھی سنا، ہم نے نہیں پہچانا، نیکیاں نہیں کی، ہم تو برباد ہو گئے۔ آج ہم نے خود سوچنا ہے کس طرف جا رہے ہیں۔ تو اگر بندہ نیک اعمال کرتا ہے، سب سے پہلا جو ہے اسے فائدہ آخرت کے اندر یہ ہوگا، اللہ اس کی قبر کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ اور اس کے بعد دوسری پریشانی، بندہ اٹھے گا قبر سے، اللہ کے حضور پہنچے گا، میدان محشر سجے گا۔ دوسری جو ہے پریشانی میدان محشر کی پریشانی ہے، جس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم الفزع الاکبر،
सबसे बड़ी घबराहट का दिन वो होगा। उस दिन वो मोमिनीन जो नेक अमाल करते रहे होंगे, उनकी हालत क्या होगी? सूरह बकरा के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, आयत नंबर 277, फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व अकामुस्सलात व आतुज़्ज़कात लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया वो लोग जिन्होंने नेक अमाल किए, नमाज को कायम किया, ज़कात को अदा किए, इनके सारे के सारे नेक अमाल जिसने किए, उस बंदे के लिए आज उनके रब के यहाँ बहुत बड़ा अजर है। उन्हें किसी किस्म का खौफ कोई नहीं है और वो गमगीन नहीं होंगे। आखिरत का दिन अगर आप समझते हैं, आपने उसके मुतालिक पढ़ करके रखा है, बड़ी परेशानी का वक़्त है, बड़ी परेशानी का वक़्त। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बंदा परेशान होगा, सूरज सवा नेज़े के ऊपर होगा, कोई अपने टखनों तक, कोई कंधों तक, कोई कंधों, जो अपने पसीने में, कोई ऐसे लोग हैं डुबकियां खा रहे हैं, माएँ अपने हमलों को, जो अपने बेटों को गिरा करके चली जाएंगी, दूध पीते पीते बेटों को गिरा देंगी, और हमल वालियाँ हमल, इतना बड़ा, इतना खतरनाक दिन है। फरमाया जो लोग दुनिया में रहते हुए अल्लाह के साथ जुड़े रहे, नेक अमाल करते रहे, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, वो गमगीन नहीं होंगे उस दिन। अगर हम उस दिन की परेशानी से बचना चाहते हैं तो अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ लें, जैसा जैसा अल्लाह ने हमें कहा है वैसे वैसे करते जाएं, और उसके बाद बंदा कामयाब और कामरान हो जाएगा। किस लिहाज से? कि अल्लाह नेक बंदे को उसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दे देंगे। फरमाया फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिस बंदे को उसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दे दिया गया, फयकूलु हाउ मुक़रउ किताबिया, वो चीखेगा, वो ऊंची आवाज से कहेगा हाउ मुक़रउ किताबिया, आओ देखो मेरा नाम है अमाल पढ़ लो, इसमें नेकियां ही नेकियां हैं, इसमें मेरी सारी दुनिया की मेहनत दर्ज है। मैंने दुनिया के अंदर रहते हुए तुम्हारी बातें बर्दाश्त की। लोगों ने कहा ये शलवार टखनों से ऊपर उठाता है, लगता है कि इसके मोहल्ले में पानी आया हुआ है, ये दाढ़ी पूरी रखता है, लगता है इसे नाई के पास, इसके पास जाने के लिए पैसे नहीं है। मैंने दुनिया में रहते हुए तुम्हारी बातों को बर्दाश्त किया, मैंने अपने बच्चियों के रिश्ते नेक लोगों के अंदर किए, क्यों? ताकि मेरी बच्ची नेक लोगों के घर में रह करके नेक बनी रहे। मैंने अपने बच्चों के लिए नेक जो है रिश्तों का बंदोबस्त किया। लोगों ने ताने दिए, मैं नहीं बाज आया। मैंने दुनिया में रहते हुए हर तरह की तुम्हारी बातें बर्दाश्त की, मैं डटा रहा। सुम्मस्तकामू की मैं जो है तस्वीर बन करके डटा। आज इसका फायदा यह है, आओ मुक़रउ किताबी, आओ मेरा नामा अमाल पढ़ लो। ये किस बिना पे होगा? दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी ना, दुनिया और आखिरत की सारी कामयाबियों को मिला करके अब जब हम देखते हैं तो सबसे बड़ी कामयाबी, अल्लाह की कसम यह है कि इंसान को उसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दे दिया जाए। ये कब होगा? जब इंसान इस दुनिया में रहते हुए अपने मन के ऊपर, अपने दिल के ऊपर जबर करके, क्योंकि याद रखें नेकी आसान है लेकिन करना मुश्किल है, गुनाह मुश्किल है लेकिन करना आसान है। ये बात याद रखें, नेकी बड़ी आसान है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई जोर नहीं लगता। सच्ची जो बात है, हकीकी बात, आप देखें ना, नमाज अगर हम पढ़ते हैं, नमाज अगर हम पढ़ना चाहें, अजान होती है, आराम से जिस तरह हम बाजार के लिए निकलते हैं कैजुअली, इसी तरह हम मस्जिद में जाएं, 10-15-20 मिनट लगते हैं, कोई तकलीफ नहीं। और गुनाह इसके मुकाबला में, किसी भी गुनाह को ला करके खड़ा करके देखिए, आपको पैसा भी लगाना पड़ता है, उसके ऊपर कुव्वत भी लगानी पड़ती है, फोर्स भी लगानी पड़ती है, फिर भी वो कर गुजरते हैं। क्यों? क्योंकि उस राह के ऊपर डायरेक्टली शैतान खड़ा है और हमें खींच रहा है। हमने अपनी जान के ऊपर, अपने दिल के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर जबर करके ना नेकी की तरफ अपने आप को रागिब करना है, माइल करना है। और इसके करने के हवाले से ना गफलतों में नहीं पड़ना, याद रखें, गफलतों में नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि अल्लाह का यह ऐलान है कि जितने भी दुनिया के काम है ना, उनके मुतालिक अल अजलतु मिनश शैतान, जल्दी शैतान की तरफ से है। अत्तऊदतु फी कुल्लि शैइन, हर मामले के अंदर सोच समझ, इस्लाम हमें यह कहता है कि सोच समझ करके करो। इल्ला फी उमूरिल आखिरा, लेकिन जो आखिरत के फायदे वाले काम है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उन मामलात के अंदर सोचों में ना पड़ा करो, उन मामलात के अंदर जल्दी करा करो, जल्दी किया करो। क्यों? अल्लाह का कुरान भी कहता है साबिकू, जल्दी करो, मुसाबिका करो, मुकाबला होना चाहिए तुम्हारा आपस में, बाप बेटे का मुकाबला हो, माँ बेटी का मुकाबला हो, कौन ज्यादा नेकियां करता है। सारी अल्लाह का कुरान कहता है जल्दी करो, इससे पहले कि वक़्त तुम्हारे हाथ से फिसल जाए, जल्दी करो। सारी इला मगफिरत मिन रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ के जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है, उस जन्नत के हुसूल के लिए अल्लाह का कुरान कहता है जल्दी कर लो। क्योंकि जब सांस यहां पहुंच जाती है ना,
پھر کوئی نیکی نہیں ہوتی. جب سورج مغرب سے نکل آئے گا پھر کوئی نیکی نہیں ہوگی. ان وقتوں کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار حدیث ہے جن میں آپ جلدی کا کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا توبہ کے دروازے کے بند ہو جانے سے پہلے پہلے جلدی کر لو, جو ہے سورج کے مغرب سے نکل آنے سے پہلے پہلے جلدی کر لو, روح کے حلق تک پہنچ جانے سے پہلے پہلے جلدی کر لو. بے شمار حدیث موجود ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع من الليل المظلمہ, جو آسمان کے اوپر کالی رات کی طرح, کالے بادلوں کی طرح چھا جانے والے جب فتنے آ جائیں گے, ان فتنوں کے پھیل جانے سے پہلے پہلے جلدی کر لو. اللہ کی قسم آج فتنے پھیلتے چلے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ اتنے فتنے آ جائیں کہ دین کے اوپر عمل کرنا جو ہے نیرلی جو ہے امپاسبل ہو جائے, ناممکن نظر آئے, اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی قسم جلدی کر لے, نیکیوں کے کر لے. موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کا قرآن ہم ہر جو ہے جمعے کے موقع پہ یہ آیت سنتے ہیں, اے ایمان والو ایمان لے آؤ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے. تمہیں موت ایمان کی حالت میں آنی چاہیے, اسلام کی حالت میں آنی چاہیے. تو ہمیں پتہ ہے موت ہماری کب ہے. میں ادھر بیٹھا ہوں, مجھے پتہ ہے میں یہاں سے اٹھ کر کے جا سکتا ہوں. آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہیں, موجود ہیں. کسی ایک انسان کو, کوئی بندہ بلکہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک فرد یہ بتا دے کہ میری موت کا جو ہے وقت یہ, جب نہیں پتا کہ موت کب آ جائے گی, اگلے لمحے آ جائے, اگلے سیکنڈ آ جائے, یہ سانس جو ہے اندر گیا باہر نہ آ سکے, تو پھر ہر وقت ہمیں اس سوچ کے اندر بتانا چاہیے, گزارنا چاہیے کہ جلدی جلدی نیکیاں کر, جتنی ہو سکیں کر لیں, کیونکہ روز قیامت یہی کرنسی ہے. اسی کرنسی کو اللہ نے جو ہے شمار کرنا ہے اور اسی کی بنیاد کے اوپر جنت ملنی ہے. تو جلدی کر لیں اس سے پہلے کہ سارے دروازے بند ہو جائیں. جلدی کر لیں اس سے پہلے کہ ہم اللہ کے دربار میں پہنچیں, چیخیں چلائیں, یا لیتنی لم اوت کتابیہ, اے کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا, یا لیتنی, اے کاش میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل پڑتا, اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. انسان روئے چلائے, اس رونے اور چلانے سے پہلے, اس سے پہلے کہ پھر رونا چلانا بھی کسی کام کا نہ ہو, اس سے پہلے جلدی کر لو. ایک یہ چیز, اور دوسری آخری بات, نیکیاں ہر انسان نے کرنی ہیں. اس کے لیے یہ ضروری ہے, اس کے لیے یہ لازم ہے, اسی کی بنیاد کے اوپر آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے. تو نیکیاں کرنی کیسے ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے, اس کو بھی جانیے. نیکیاں کرنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. وہ طریقہ کیا ہے, اس کے لیے جو ہے مطالعہ, ریسرچ, اس کو تھوڑی سی نا اپنی روٹین کے اندر شامل کریں. نماز سے شروع ہوں. نماز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح پڑھا کرتے تھے, آپ کی حدیث سے, اللہ کے قرآن کی آیات سے سمجھنے کی کوشش کریں. رمضان کا مہینہ ہے, روزے کی تہ میں جائیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کیسے تھے. سنت کے مطابق عمل کریں. اگر سنت کے مطابق عمل نہیں کریں گے پھر جتنے کرتے رہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کا قرآن اس چیز کا اعلان کر چکا ہے. فرمایا جو لوگ جو ہے اپنے اعمال کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق نہیں کرتے, اپنے ہی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق, اپنے گھر والوں کا طریقہ, دادا دادی, چاچا چاچی, تائے تائی کا طریقہ, اسی کے مطابق ساری زندگیاں گزار دیتے ہیں, قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں لگائیں گے. چاہے وہ زمین آسمان کے خلا بھر کر کے انسان لے کر کے آ جائے, لیکن یاد رکھنا جس عمل کے اوپر مہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے, اللہ کا قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ, وہ عمل کر کر کے تھکے ہوئے جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے. وجہ یہ ہے مہر نہیں دکھا سکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اعمال کریں, کثرت کے ساتھ کریں, اور اعمال وہ